بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس ہے زکوٰۃ و صدقات کے آداب۔ پہلا ادب یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ چوتھا ادب ہے کہ پسندیدہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ پانچواں ادب ہے کہ خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے۔ پہلا ادب کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ اور حالات و واقعات پڑھنے سے ایک مسلمان کو یقین ہو جاتا ہے کہ صدقہ زکوٰۃ پر عمل کرنا انسان کے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد کا باعث ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اتنا خرچ کرنا چاہیے کہ وہ خرچ کرنے کے بعد بھی غنی رہے، دوسروں کا محتاج اور فقیر نہ بنے، خرچ کرنے کے بعد افسوس اور پچھتاوا نہ ہو۔ اس کے لیے شریعت میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اپنی وسع سے زیادہ خرچ کرنے سے منع فرمایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، یعنی بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کے ساتھ ہو کہ خرچ کرنے کے بعد بھی وہ غنی رہے، فقیر نہ بنے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کر بیٹھے کہ وہ خود دوسروں کا محتاج بن جائے یا اس کے اہل و عیال دوسروں کے محتاج بن جائیں یا بعد میں افسوس اور پچھتاوا ہونے لگے کہ ہائے اتنا کیوں دے دیا، تو ایسا صدقہ باعث وبال ہے، ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اس لیے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق خرچ کرنا ضروری ہے۔ خرچ کرنے کے 3 درجات ہیں: اعلیٰ درجہ، متوسط درجہ اور ادنیٰ درجہ۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا کہ گھر میں سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے سب مال خرچ کر دیا۔ لیکن یہ درجہ صرف انہی کے لیے جن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا توکل ہے، ان جیسی صفات ہوں۔ متوسط درجہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر کچھ اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا کر لیا جائے کہ زکوٰۃ، صدقات واجبہ وہ پابندی سے ادا کر دیے جائیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ ہی کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، ریا اور دکھلاوے کی غرض نہ ہو۔ ریا سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اعمال والوں کو ریا اور دکھلاوے کی بنا پر جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ شہید، عالم اور سخی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ علم کا حصول، شہادت اور سخاوت جیسے اعمال محض شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کیے تھے، وہ مقصد حاصل ہو گیا، اب اللہ کے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اخلاص مقبول ہے،
جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی مقبول ہوگا عمل۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نواب صاحب نے مسجد بنوانے کا ارادہ کیا۔ اس نے پابندی لگا دی کہ اس مسجد کی تعمیر میں کوئی شخص بھی مالی طور پر شامل نہیں ہو سکتا، سارا خرچ میں خود کروں گا۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کو ایک خوبصورت محل میں لے جایا گیا اور بتایا گیا کہ آپ نے جو مسجد تعمیر کروائی ہے اس کے بدلے میں جنت کا یہ محل آپ کے لیے بنایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ وہ نواب صاحب خواب میں بڑے خوش ہوئے، اپنے محل سے باہر نکلے تو دیکھا کہ بالکل اسی طرح کا ایک اور محل سامنے موجود تھا۔ نواب صاحب نے پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ بتایا گیا، آپ کے محلے کی فلاں بڑھیا عورت کا ہے، اس نے بھی تعمیر مسجد میں حصہ لیا تھا۔ بیدار ہوا تو حیران ہوا کہ میں نے تو کسی کو خرچ شامل نہیں ہونے دیا، اس بڑھیا نے کیسے حصہ ملا لیا؟ اس کو بلایا گیا اور ماجرا پوچھا گیا۔ اس عورت نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو میں حسرت سے دیکھا کرتی کہ آئے کاش میں بھی اس میں حصہ ملاتی، لیکن نواب صاحب کی طرف سے پابندی تھی، اس لیے کوئی صورت نہ تھی۔ بالآخر میں نے سوچا جو میرے بس میں ہے وہ تو کر سکتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں گھر سے ایک مٹھی ریت لائی اور مسجد کی تعمیر کے لیے رکھی گئی ریت میں اس کو شامل کر دیا۔ نواب صاحب نے کہا، مبارک ہو، پوری مسجد کا خرچ کرنے کے بعد مجھے جو اجر ملا تمہیں وہی اجر صرف ایک مٹھی ریت شامل کرنے پر مل گیا ہے۔ تو اندازہ کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ کو اخلاص مطلوب ہے، مقدار وزن مطلوب نہیں۔ جو انعام پوری مسجد بنانے والے کو ملا وہی انعام ایک مٹھی ریت خرچ کرنے والے کو ملا، کہ دونوں کا اخلاص ایک جیسا تھا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا چاہیے، اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کسی پر خرچ کرنے کے بعد کسی موقع پر احسان جتلاتے ہیں اور اپنے احسان کی یاد دلاتے ہیں، ان کے بارے میں سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ پسندیدہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ جو چیز خود انسان کو ناپسند ہو تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نامناسب ہے۔ ایسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے جس سے محبت ہو، جس سے رغبت ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ خوش دلی اور رضامندی سے خرچ کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے دلی خوشی اور رضامندی سے خرچ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خوشی والا 1 درہم ناگواری سے دیے گئے 1,00,000 دراہم سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔